آج کا موضوع ہے رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں؟ دیکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو شہر اللہ، اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ یعنی یہ اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک وقت بڑا قیمتی اور بابرکت ہے، اور اس کے دن بھی برکت والے ہیں اور اس کی راتیں بھی برکت والی ہیں۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے اور آ کر گزر جاتا ہے، لیکن ہماری زندگی میں عملی طور پر ذرہ برابر بھی نہ تو کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ کوئی فرق آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم رمضان سے پہلے اس رمضان کے مہینے کی عظمت اور اہمیت اپنے دل و دماغ میں نہیں بٹھاتے۔ ہم اس بات کا جائزہ نہیں لیتے کہ ہمیں رمضان کی تیاری کس طرح کرنی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل فرمایا کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیں، تو اب یہ قریب آ رہا ہے یہ مبارک مہینہ۔ ہمیں امید یہ رکھنی چاہیے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہماری عمر میں اتنی برکتیں عطا فرما دی کہ ہمیں زندگی میں ایک اور رمضان انشاءاللہ العزیز نصیب ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اپنا نظام الاوقات نہیں بنایا، اگر ہم نے اس کی تیاری کے لیے ہم نے فکر نہیں کی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ رمضان آئے گا اور یوں ہی گزر جائے گا، اور اس کے گزرنے کے بعد ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے اس مبارک مہینے کی قدر نہیں کی۔ آئندہ زندگی میں یہ مہینہ ملے یا نہ ملے، نہ یہ مجھے پتا، نہ آپ کو پتا۔ اس لیے اگر یہ مہینہ ہمیں ایک دفعہ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری زندگی میں جو ہے توفیق دے رہے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ ہمیں مل رہا ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ پہلا کام یہ کہ انسان رمضان سے پہلے اپنے نظام الاوقات کو اس طرح بنانے کی کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کے لیے نکل جائے۔ دیکھیں، ہم گیارہ مہینے دنیاوی مصروفیات میں لگے رہتے ہیں، مشغولیت میں لگے رہتے ہیں، عبادات کے اندر بھی کمزوری آ جاتی ہے، اور نہ جانے کن کن چکروں میں ہم لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ 11 مہینے جب بندہ غفلت کے ساتھ زندگی گزار چکا ہوتا ہے اور اللہ سے اس کا تعلق بالکل کمزور ہو چکا ہوتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی خاص توجہ فرماتے ہوئے اس کو رمضان کی قیمتی ساعات، لمحات عطا فرماتے ہیں کہ تم نے 11 مہینے غفلت میں گزار لیے، تم نے مجھ سے تعلق اپنا کمزور کر لیا، اب یہ مہینہ ہے، اس مہینے تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میری عبادت کرو، اور جو تعلق تمہارا مجھ سے کمزور ہو گیا ہے اس کو پھر سے مضبوط کر لو۔ تو یہ ایک طرح سے ایک ٹریننگ کورس ہے، انسان کی تربیت کا مہینہ ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور ہمیں پابند کیا کہ ہمیں زبان سے کیا بات کرنی ہے، کیا نہیں کرنی ہے، آنکھ سے کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا، کان سے کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا۔ لیکن 11 مہینے ہم جیسے چاہتے ہیں آنکھ کا استعمال کرتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں زبان کا استعمال کرتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں کانوں کا استعمال کرتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں اپنی سوچ خیالات کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ہم پر خاص جو روزے فرض کیے ہیں، اس روزوں کے ذریعے ہماری تربیت یہ کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خاطر جب تم نے جو چیزیں تمہارے لیے کھانا حلال تھیں تم نے چھوڑ دیں۔ روزے کے وقت میں انسان نہیں کھاتا، جتنی بھی بھوک لگے، کس وجہ سے؟ صرف اللہ کے خوف اور اس کے حکم کے خاطر۔ روزے میں انسان جو چیزیں حلال ہیں پینا وہ بھی نہیں پیتا، چھوڑ دیتا ہے جب تک روزے کا وقت نہ ہو جائے۔ کس لیے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ روزے کی حالت میں انسان جائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری نہیں کرتا، جو نکاح کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال رکھ دی، صرف کس لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے۔ تو جب اللہ کے حکم کے خاطر انسان کھانا حلال تھا وہ چھوڑ رہا ہے،
پینا حلال تھا وہ چھوڑ رہا ہے، جائز طریقے سے خواہش پورا کرنا حلال تھا وہ چھوڑ رہا ہے۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی یہ تربیت فرما رہے ہیں، جب تم نے میرے حکم کے خاطر حلال چیزیں چھوڑ دی تو اب میرے حکم کے خاطر ان چیزوں کو بھی چھوڑ دو جو چیزیں میں نے تم پر مستقل حرام کر دی ہیں۔ مثلا نامحرم کو دیکھنا اگر حرام ہے تو اپنی آنکھ کا استعمال غلط نہ کرو، غیبت کرنا جھوٹ بولنا اگر حرام ہے تو اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کرو، گالم گلوچ سننا، کسی کی غیبت سننا، گانے سننا اگر حرام ہے تو اب اپنی کانوں کا غلط استعمال نہ کرو۔ یہ در حقیقت انسان کی تربیت کا مہینہ ہے۔ اگر انسان اس مہینے کی صحیح قدر کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور ارشادات کی روشنی میں گزار لے تو اس کی زندگی میں یہ رمضان المبارک ایک انقلاب لے کر آتا ہے۔ اس لیے ہم عزم کریں، ہم کم از کم اس رمضان میں 3 کام کریں گے۔ پہلا کام تو یہ کہ عبادات کا بالخصوص اہتمام کریں، فرض نماز کا، اور اس کے ساتھ ساتھ روزے جو فرض ہیں ان کا پورے مہینے اہتمام ہو۔ دیکھیں رمضان کا روزہ اگر ہم نے بلا عذر چھوڑ دیا، حدیث میں آتا ہے سارا سال انسان روزہ رکھتا رہے تو رمضان کے روزوں کی برکتیں اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حتی الامکان انسان روزہ نہ چھوڑے، تراویح کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام 11 مہینے نہیں ہوتا، سحری میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اٹھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، ہم کم از کم 2 رکعت پڑھنے کا اہتمام فرما لیں، مغرب کے بعد مزید نوافل پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ اشراق چاشت کی یہ نمازیں ایسی ہیں سارا سال توفیق نہیں ہوتی، لیکن رمضان میں دل نرم ہوتا ہے، عبادات کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کا ہم اہتمام رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کم از کم قرآن مجید اتنا تجوید کے ساتھ سیکھنے کا اہتمام ہو کہ نماز میں جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آخری 10 صورتیں پڑھتے ہیں، کسی قاری کے ساتھ بیٹھ کر، مسجد کے امام کے سامنے بیٹھ کر ہم اپنی ان صورتوں کی تجوید درست کر لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ عمر کا ایک حصہ گزر جاتا ہے لیکن کبھی اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اس رمضان میں ہم یہ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اس رمضان میں کم از کم قرآن کریم کا اتنا حصہ جو نماز کے لیے ضروری ہے، جس کی تلاوت ضرور کی جاتی ہے، ہم اس حصے کی تجوید کم از کم درست کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تیسرا کام یہ کریں، اپنا محاسبہ کریں اس ماہ رمضان میں کہ 11 مہینے تک میری زندگی کس رخ پر تھی، اب رمضان میں میرے اندر کیا کیا مثبت تبدیلیاں آئی ہیں۔ جو مثبت تبدیلیاں آئیں ان کو رمضان کے بعد بھی برقرار رکھیں، ایک چارٹ بنائیں اور اس میں لکھیں 1 سے لے کر 30 روزوں تک مجھے کون کون سے کام کرنے ہیں، کون کون سی عبادات کرنی ہے۔ اس بات کی فکر اپنے اندر پیدا کریں کہ مجھے اپنی عبادات بھی بڑھانی ہے۔ اگر میں صدقہ 100 روپے دیتا تھا تو اب مجھے 200 روپے دینا ہے۔ اگر میں 4 رکعت نفل پڑھتا تھا تو اب مجھے 6 یا 8 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ اگر میں قرآن کریم کے 1 صفحے کی تلاوت کرتا تھا تو کم از کم 1 سپارے کی مجھے تلاوت کرنا ہے۔ تو اس طرح جب آپ فکر کے ساتھ ایک چارٹ بنائیں گے، اس پر چیک لسٹ بنائیں گے کہ یہ کام میں نے کیے، یہ مجھے کرنے ہیں، ان سے بچنا ہے، پھر اپنا محاسبہ کرتے رہیں پورے رمضان کہ کون سے کام جو مجھے کرنے چاہیے تھے میں نے کیے یا مجھ سے رہ گئے، اور کون سے کام جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے میں نے کر لیے، اگلے دن ان سے بچنے کا اہتمام ہو۔ جب ہم اس فکر کے ساتھ اس مہینے کو گزاریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں عطا فرمائیں گے، اور یہ برکتیں انشاءاللہ سارا سال ہمیں اپنے معاملات زندگی کے اندر محسوس ہوں گی۔ دعا فرمائے اللہ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔